حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، اب یہودی کو اور چڑچڑاہٹ ہو گئی۔ یہودیوں نے کہا کہ یار اسلام تو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اب یہ کیسے ہم روکے، کیسے طریقہ اپنائیں؟ انہوں نے کہا کہ اسلام کا مقابلہ اب ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام مراکش سے کابل تک پہنچ چکا ہے، اب ہم اسلام کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ ایک کام کرتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، بظاہر ہم مسلمان لگیں گے، لیکن جب ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، ان کے دین کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں، یہودی نے اپنے آپ کو مسلمان کر لیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اب ان کا یہ کام بن گیا کہ اب حضرت عثمان کو کسی طرح شہید کرنا ہے، حضرت عثمان کو کسی طرح اس خلافت سے ہٹانا ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان پر انگلیاں اٹھائی کہ دیکھو اے مکے والو، اے مدینے والو، کہ جس شخص کو تم نے اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرت عثمان نے ان یہودیوں سے کہا جو بظاہر تو مسلمان تھے، ان یہودیوں سے کہا کہ بھئی کسی کی شکایت لے کر آؤ، کسی نے تمہارا حق آیا ہو، کسی نے تمہاری بیٹیوں کو چھیڑا ہو، کسی نے ناانصافی کی ہو، کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی ایک امیر کی شکایت تو لے کر آؤ نا۔ لیکن شکایت ہوگی تو لے کر آئیں گے نا، کوئی شکایت موجود نہیں ہے۔ جب دیکھا سارے امیر انصاف پسند ہے، ایماندار ہے، اب انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ تو اب صحیح نہیں ہے، اب ہم حضرت عثمان کو شہید کریں گے۔ سارے لوگ حج کرنے کے لیے چلے گئے، پیچھے حضرت عثمان جو ہے مدینہ منورہ میں رہ گئے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد چلے گئے، خطبہ دینے کے لیے جیسے کھڑے ہوئے، خطبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے منبر نبوی پر، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ عثمان میں تیرا خطبہ نہیں سنتا، تم خطبہ نہیں دے سکتے، اتر جاؤ یہاں سے۔ وہاں سے دوسرا کھڑا ہوا کہ عثمان اتر جاؤ، ہم تمہارا خطبہ نہیں سنتے۔ وہاں سے کھڑا ہوا، عثمان اتر جاؤ، ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ یہودی تھے نا، 900 آدمیوں کا یہ قافلہ تھا، 900 آدمی، کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ سب نے کہا کہ عثمان ہم تمہارا خطبہ نہیں سنتے۔ حضرت عثمان کو انہوں نے پکڑا، مارا، پیٹا، اور اتنا مارا آپ اندازہ کرے کہ مار کاتے کاتے حضرت عثمان منبر نبوی سے گر کر زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اور ایک بدبخت نے آ کر حضرت عثمان کے ہاتھ میں جو عصا تھی، جو لکڑی، اس کو لے کر یوں پاؤں سے توڑ دی۔ حالانکہ یاد رکھیں یہ وہ عصا تھی، یہ وہ لکڑی تھی جو حضور نے دی تھی۔ حضرت ابوبکر نے بھی اسی لکڑی کو استعمال کیا تھا خطبے کے دوران، حضرت عمر نے بھی اسے استعمال کیا تھا خطبے کے دوران، لیکن اس بدبخت نے آ کر وہ لکڑی توڑ دی۔ حضرت عثمان تو بے ہوش ہو چکے تھے، آپ کے کچھ چھانے والے تھے، انہوں نے آپ کو اٹھایا اور جا کر گھر لے کر چلے گئے آپ کو۔ رات ہوئی، کچھ صحابہ آئے آپ کی عیادت کے لیے اور کہا کہ عثمان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہر جگہ تمہاری خلافت موجود ہے، ہر جگہ تمہارے گورنر موجود ہے، حکم کرو تاکہ یہ جو 800-900 بلوائے ہیں اس کو ختم کر دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں نا، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں اپنے قتل کے لیے حضور کے شہر میں شر پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے پھر دوسرا مشورہ یہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ شام چلے جائے، جہاں پر حضرت معاویہ کی حکومت ہے، وہاں پر کوئی دشمن آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے نبی نے ایک دفعہ مجھے فرمایا تھا کہ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیموت، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے نا کہ مدینے میں تمہیں موت آ سکتی ہے، تم مدینے میں مرنا تاکہ قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کر سکوں، اور تم مجھے مدینہ چھڑانا چاہتے ہو، میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ ایسا کام کریں، مکے چلے جائیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مکے سے تو میں ابھی مدینے آیا ہوں، میں مکے نہیں جاؤں گا۔ یعنی حضرت عثمان نے کوئی بھی بات نہیں مانی۔
اور ان ظالموں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر پیرا اتنا سخت کر دیا کہ اب باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی، نہ اندر سے کوئی چیز باہر جا سکتی ہے، چاروں طرف دشمن موجود ہے۔ حضرت علی نے اس وقت جو نوجوان تھے، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت محمد ابن طلحہ کو، ان نوجوانوں کو حکم دیا کہ تم حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور کسی دشمن کو اندر نہیں آنے دینا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حضرت عثمان پر 40 دن تک پانی بن رہا۔ آپ ایسا کریں نا، 2 دن پانی نہیں پیے، اگرچہ آپ کھانا کھائیں، حضرت عثمان نے کھانا نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا۔ آپ اس طرح کام کریں، جب آپ گھر چلے جائیں نا، بہت پیاس لگ رہی ہو، 1 دن یا 2 دن کھانا نہیں کھاؤ، پانی نہیں پیو، انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اٹھنے کا قابل نہیں رہتا، بات نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت عثمان پر 40 دنوں تک پانی بن رہا، 40 دنوں تک۔ حضرت عثمان نے خط لکھا حضرت علی کو کہ اگر تم میرے گھر میں کچھ پانی بیچ سکتے ہو تو بیچ دو، میں تو نہ باہر جا سکتا ہوں، چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے جب خط پڑھا نا، پگڑی باندھی، مشکیزے میں پانی بھرا اور دوڑتے دوڑتے ہوئے حضرت عثمان کی گھر کی طرف جا رہا ہے، حضرت عثمان کو پانی پلانے کے لیے۔ لیکن جب دشمنوں نے دیکھا نا یہ حضرت عثمان کے پاس پانی لے کر جا رہا ہے، یہیں سے تیر مارا، وہ مشکیزہ ٹوٹ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو میں نے بڑی کوشش کی ہے پانی لانے کی، لیکن دشمنوں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان بڑے تھک کر ہار گئے اور اپنے گھر کے اوپر چڑھ گئے اور اعلان کر دیا کہ اے اہل مدینہ والے ادھر آ جاؤ، میرے باغی دشمن ادھر آ جاؤ، سارے منافقوں ادھر آ جاؤ۔ سارے لوگ گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو جب مدینے والوں کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی موجود نہیں تھا تو اس وقت تمہارے لیے میٹھے پانی کا کنواں خریدنے والا کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کنواں خرید کر ہمیں دیا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا آج مجھے پانی نہیں دیتے۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو جب تبوک کا موقع آیا، جنگ کا موقع آیا، 5 کلو تولہ سونا 300 اونٹ سامان کے ساتھ دینے والا کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ حضور کی 2 بیٹیاں کس کے گھر پر آئی؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو اسلام میں کسی کو قتل کرنا صرف 3 طریقوں سے جائز ہے۔ آپ اگر کسی کو قتل کرنا چاہو نا تو 3 طریقے ہیں، آپ اس کو قتل کر سکتے ہو۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص شادی شدہ ہو، بوڑھا ہو اور وہ زنا کر لے تو آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس کو قتل کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو آج تک میں نے کسی غیر محرم عورت کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی، آخر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو ہر حالت میں قتل کریں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو اسلام میں کسی کو قتل کرنا، کوئی انسان اسلام لائے مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، آپ اس کو قتل کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ آج تک میں دین اسلام پر قائم ہوں، قائم رہوں گا، آخر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو ہر حالت میں قتل کریں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر سے اترے، کمزوری ہو چکی تھی، 40 دنوں تک پانی نہیں مل سکا، 40 دنوں تک۔ کھانا تو پھر کھانا ہے نا۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت عثمان تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کے لیے سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان آج افطاری تم ہمارے ساتھ کرو، 40 دنوں تک تم نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، آج افطاری ہمارے ساتھ کرو۔ جب حضرت عثمان کی آنکھ کھلی نا تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے میرے شہید ہونے کا وقت آ گیا ہے، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ آج افطاری تم ہمارے ساتھ کرو۔ حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ میرے شہید ہونے کا وقت آ گیا ہے۔
अपनी बीवी से फरमाया कि तुम ऐसा करो कि मुझे एक पजामा दे दो ताकि मैं पहन लूं, ताकि जब ये दुश्मन मुझे शहीद करे ना तो कहीं मेरा सतर ना खुल जाए। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि हजरत उस्मान क्या थे, हयादार थे, फरिश्ते भी उससे शर्माते थे। मौत के वक्त भी हजरत उस्मान को अपनी सतर की फिक्र है कि कहीं पर मेरा सतर ना खुल जाए। पजामा पहन लिया, कुरान पाक को खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान पढ़ रहे हैं। दुश्मनों ने क्या किया, सारे लोग आगे दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, पीछे से दुश्मन दीवार को कूद कर आ गए। अब हजरत उस्मान कुरान पढ़ रहे हैं, पीछे से दुश्मन आया, इतना बड़ा लोहा उसके साथ, यूं सर पे मारा, पीछे सर पर, और हजरत उस्मान कि यहां से खून का फवारा निकला। खून का फवारा निकले, देखे ना आपने फवारा किस तरह पानी प्रेशर के साथ निकलता है, इस तरह हजरत उस्मान के यहां से खून निकला। उसकी बीवी ने, हजरत उस्मान की बीवी ने बड़ी बचाने की कोशिश की हजरत उस्मान को, लेकिन दुश्मनों ने क्या किया, हजरत बीबी नैला जो हजरत उस्मान की बीवी थी उसकी उंगलियां काट दी, और दुश्मनों ने हजरत उस्मान को इतना मारा कि बंदे को रोना आ जाता है। जब हजरत उस्मान शहीद हो गए, बदबख्तों ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, उसके बाद दुश्मनों ने क्या किया, हजरत उस्मान की दाढ़ी पकड़ी जोर से, और एक दुश्मन ने हजरत उस्मान के मुंह पे तमाचा मारा। तो उस वक्त बीवी नैला जो थी हजरत उस्मान की बीवी थी, उसने उसको बद्दुआ दे दी कि अल्लाह ताला तुझे लूला, लंगड़ा, अंधा कर दे, अल्लाह ताला तेरी कभी भी मगफिरत ना करे। हजरत उस्मान कुरान पढ़ते शहीद हो गए। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है ना कि किसी की शहादत की गवाही बदर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही खंदक का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही खैबर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही तबूक का मैदान देगा, मगर जब हजरत उस्मान की बारी आएगी तो कुरान खुद हजरत उस्मान की शहादत की गवाही देगा। कुरान के सामने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। और फिर ऐसे बदबख्त है ना, ऐसे बदबख्त कि 2 दिनों तक हजरत उस्मान पड़े रहे, दुश्मनों ने ना उठाया ना उठाने दिया। सहाबा ने जोर लगाया ताकि हजरत उस्मान को हम उठाए और दफन कर दें, लेकिन दुश्मनों ने दफन तक नहीं होने दिया। किसी तरह हजरत अली ने जोर लगाया, हजरत उस्मान को निकाला, उसको तदफीन की। सिर्फ 18 लोगों ने हजरत उस्मान की जनाजा पढ़ी है, 18। आज हमारा कोई जर्नल, कोई डीएसपी, एसएचओ, कोई बड़ा लेवल का इदारे का शख्स मर जाए ना, कितने लाखों का मजमा होता है, हजारों का मजमा। लेकिन यहाँ पर हजरत उस्मान जो अमीरुल मोमिनीन थे, ये पाकिस्तानी का नक्शा तो बहुत छोटा है ना, इस तरह 10-15 नक्शे और कर दो, इतने मुल्कों का जो मालिक था, अमीरुल मोमिनीन था, वो हजरत उस्मान। जनाजा कितने लोगों ने पढ़ी है? 18 लोगों ने। कई दिनों तक हजरत उस्मान के कब्र पर सहाबा पहरा देते रहे कि इस तरह ना हो जाए कि दुश्मन आ जाए और हजरत उस्मान की लाश को उठा ले और फिर उसकी बेअदबी कर ले। कई साल गुजर गए। हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन फरमाते हैं कि एक दफा मैं तवाफ कर रहा था। जब मैं तवाफ कर रहा था, मैंने एक शख्स को देखा जो ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को तू माफ फरमा, लेकिन मुझे लगता है कि तू मेरे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन फरमाते हैं कि जब मैंने उस शख्स की दुआ सुन ली, मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने दिल में सोचा, यार अल्लाह ताला से तो इस तरह दुआ नहीं करनी चाहिए कि मुझे गुमान है कि तू मेरी दुआ को कबूल नहीं करेगा। उम्मीद लगानी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल करेगा। जब मैंने तवाफ खत्म कर लिया, मैंने उस शख्स को बुलाया, इधर आ जाओ, और मैंने उससे पूछा, ये तू किस तरह दुआ कर रहा था? तू कह रहा था कि मुझे गुमान है कि तू मेरी दुआ को कबूल नहीं करेगा। उस शख्स ने कहा कि देखो, मैं वो शख्स हूं जिसने हजरत उस्मान के मुंह पर तमाचा मारा था। आज
میں لولا ہو چکا ہوں، لنگڑا ہو چکا ہوں، اندھا ہو چکا ہوں۔ جب میں نے حضرت عثمان کے منہ پر تماچا مارا تھا نا، اس وقت اس کی بیوی نے مجھے 3 بد دعا دی۔ کیا بد دعا دی؟ اللہ تعالیٰ تجھے لولا، لنگڑا، اندھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ تیری کبھی مغفرت نہ کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ دیکھو میں لولا بھی ہو چکا ہوں، لنگڑا بھی ہو چکا ہوں، اندھا بھی ہو چکا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت بھی نہیں کریں گے۔ پھر جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد حضرت علی جو ہے انہوں نے خلافت سنبھالا، لیکن جب حضرت عثمان پر جو تلوار چل چکی تھی نا، پھر اسلام کے اندر فتنوں کی ایک ابتدا ہو چکی تھی، فتنوں کا انبار شروع ہو چکا تھا۔